سنی دعوت اسلامی کا مقصد 3 عین ہے، ایک علم کی عین، ایک عمل کی عین اور ایک عشق کی عین۔ ہم 3 عین پر محنت کریں، علم، عمل اور عشق، تاکہ یہ قوم پستی سے بلندی کی طرف جائے۔ ہمارے پاس سب ہے، عشق نہیں۔ اور یاد رکھنا، عشق اگر بچے کو بھی مل جائے، عشق اگر بچے کو بھی مل جائے تو بچہ بھی بچہ نہیں رہ جاتا، پھر بچہ بھی قابل رشک ہو جاتا ہے۔ میں اپنی گفتگو سمیٹنے سے پہلے لیکن صرف اتنا عرض کروں، آج شراب نشہ ہماری قوم میں، زنا کی لعنت ہماری قوم میں، عورتوں پر پاپ کی نظریں ڈالنا ہماری قوم بہت سے جرائم میں مبتلا ہے۔ وجہ حضور سے وہ عشق نہیں کیا جو کرنا تھا، اس لیے کہ جب عشق ہوتا ہے تو آدمی کی توجہ بیوی کی طرف نہیں رہ جاتی۔ اگر آپ کی توجہ میری طرف ہے تو میں بہت گہری بات کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، 2 جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، وہی لا مکان کے مئی ہوئے، سر عرش تخت نشی ہوئے، یہ نبی ہے جن کے ہیں یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں، اور کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں۔ آج کی یہ محفل اصلاح عقائد و اعمال کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے، اور مجھ سے پیشتر برادر مکرم صادق رضوی صاحب سے آپ نے وقت کی ضرورت جو عنوان تھا اس پر سیر حاصل گفتگو کی، اور مجھے بھی اسٹیج پر لاتے ہوئے منتظمین محفل نے ایک عنوان کے حوالے سے پابند کیا ہے۔ اسی مناسبت سے میں نے قرآن مقدس کی آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویسے ماشاءاللہ ہمارے منبر پر 1 سے ایک علماء خطبہ موجود ہیں، اور ان سب کی موجودگی میں، آپ سب کی موجودگی میں کوئی خطاب کرنا کیا بلکہ اپنے دل کا درد آپ کے دلوں کے دروازوں پر منتقل کرنے کا شرف حاصل کرنا ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ہم اس دن تم سے نعیم کے بارے میں پوچھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، نعیم کے بارے میں تم سے سوال ہوگا۔ وہ وقت بڑا دردناک ہے، وہ وقت بڑا خوفناک ہے، بڑوں بڑوں کا پتا پانی ہو رہا ہوگا جس وقت اللہ سوال کرے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ انسان سے باغ میں کھڑا کر کے رحمتوں کی فوار میں بھی اس سے پوچھے نا، تو انسان اللہ کی بارگاہ میں جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتا، رحمتوں کی فوار میں بھی وہ جواب نہیں دے سکتا۔ کسی باغ میں کھڑا ہو کر بھی وہ اللہ کی بارگاہ میں جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اندازہ اس بات سے لگانا چاہیے کہ اگر باپ اپنے بیٹے سے سوال کر لے تو باپ کا کیے ہوئے سوال کا جواب دینا آسان نہیں ہوتا، استاد اگر پوچھ لے تو جواب دینا آسان نہیں ہوتا، مرشد پوچھ لے تو مرید کا جواب دینا آسان نہیں ہوتا۔ سوچو تو صحیح، وہ دانا، وہ قادر و قیوم جس کی بارگاہ میں سب کی زبان پر نفسی نفسی ہوگا، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا نعیم کے بارے میں، ہم تم سے نعیم کے بارے میں پوچھیں، تم سے نعیم کے بارے میں سوال ہوگا۔ چونکہ اہل علم یہاں پر موجود ہیں اور لوگ جانتے ہیں، امام عبد الوہاب شعرانی فرماتے ہیں کہ قرآن مقدس کی ایک ایک آیت کی 70 ہزار تفاسیر ہے، اور اس سے بڑی بات انہوں نے یہ فرمائی کہ قرآن مقدس وہ زندہ کتاب ہے کہ قرآن مقدس کی آیتوں کا نزول بند ہو چکا ہے۔ قرآن کی آیت اب نازل نہیں ہوتی اور نہ ہو سکتی ہے، اس لیے کہ نزول کے لیے تو وہ دل چاہیے جو آمنہ کے لال کا دل تھا، اور پھر وہ دل لوگ لائیں کہاں سے؟ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب قرآن کی ساری آیتیں نازل ہو چکی ہیں تو اب کوئی قرآن کی آیت نازل نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ آیت ہے ہی نہیں، جو تھا وہ سب نازل ہو چکا، قرآن مکمل ہو چکا، قرآن کی تکمیل ہو چکی مصطفیٰ جان رحمت کے دل پر، حضور کے سینے پر، تو قرآن کا نزول بند ہو چکا ہے، مگر مانیے قرآن اب بھی علماء کے دل پر مسلسل نازل ہو رہے ہیں۔ قرآن وہ زندہ کتاب ہے
تو اللہ رب العزت فرماتا ہے ہم تم سے نعیم کے بارے میں پوچھیں گے. بعض لوگوں نے کہا یہ نعیم کا مطلب یہ، نعیم کا مطلب یہ، نعیم کا مطلب یہ، نعیم کا مطلب یہ. بعض لوگ اس طرف گئے ہیں، ایک قول یہ بھی ہے کہ ہم تم سے پوچھیں گے سب سے بڑی نعمت کے بارے میں، جو سب سے بڑی نعمت ہے، نعمت عظمی ہے، اس کے بارے میں تم سے پوچھیں گے. اور سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ کوئی کہتا ہے پانی ہے، کوئی کہتا ہے ہوا ہے، کوئی کہتا ہے دوا ہے، کوئی کہتا ہے جوانی. سب کے اقوال اپنی اپنی جگہ ہے، لیکن سب سے بڑی نعمت وہ ہے جس کے صدقے میں ساری نعمتوں کو وجود ملا ہے، اور وہ نعمت ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی نعمت کو دینے کے بعد احسان نہیں جتایا، مگر جب یہ نعمت عطا کی تو ارشاد ہوا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ مومنوں کے درمیان تحقیق ہم نے مومنوں کے درمیان اپنا رسول بھیج کر ان پر احسان کیا. اللہ اکبر. تو اللہ رب العزت حضور کے بارے میں بھی ہم سے پوچھے، میں نے محبوب دیا تھا، تم نے میرے محبوب کا کیا کیا؟ میں نے محبوب دیا تھا، تم نے میرے محبوب کا کیا کیا؟ اب میری گفتگو کو آپ بہت توجہ سے سنیں گے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں نے رسول دیا تھا تم نے کیا کیا، میں نے نبی دیا تھا تم نے کیا کیا. میرے جملے پہ غور کریں، میں نے محبوب دیا تھا تم نے کیا کیا. اس لیے کہ محبوب ہوتا ہی ہے محبت کرنے کے لیے، محبوب ہوتا ہے محبت کرنے کے لیے. تو اب بتاؤ تم نے میرے محبوب کا کیا کیا؟ تم نے محبت کی محبوب سے. اب یہاں تو جو بیٹھے ہوئے جوان ہیں وہ تو خوش ہو گئے ہوں گے، کیوں نہیں؟ ہم تو کہہ دیں گے کہ ہم نے تو عشق کیا، محبت نہیں کی تھی بلکہ ہم نے تو عشق کیا. دیکھیے محبت اور عشق میں فرق ہے. ہمارے سنی جوان عشق کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم حضور سے عشق کرتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ کاش محبت ہی کر لیتے تو بھی بڑی بات ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ عشق نہیں کرتے یا وہ نہیں کرتا، سب اپنے اپنے دل کی کیفیت کو جانتے ہیں. لیکن آگے اگر وقت رہا اور بات کھلی تو ہم خود اس آئینے میں اپنے آپ کو چیک کریں گے کہ ہم محبت کرتے ہیں یا دگا کر رہے ہیں، ہم وفا کر رہے ہیں کہ دگا کر رہے ہیں، عشق کر رہے ہیں یا کچھ اور کر رہے ہیں. میرے محبوب کو تم نے کیا کیا؟ تو ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ ہم کہتے ہیں ہم تو عشق کرتے ہیں. دیکھیے محبت اور عشق میں فرق ہے. محبت اس کو کہتے ہیں جب کسی کو کسی سے پیار ہوتا ہے. محبت یہ محبت جو ہوتی ہے یہ حب سے بنا ہے محبت. اور ایک بات آپ کو بتاؤں، جو دانا ہوتا ہے نا، دانا، اس کو بھی حبہ کہتے ہیں، دانے، بیج کو. اب آپ غور فرمائیں، بیج کتنا ہی کمزور ہوتا ہے، بیج کتنا ہی کمزور ہوتا ہے، لیکن جب وہ زمین میں رکھا جاتا ہے تو اتنا کمزور بیج زمین کو پھاڑ کر باہر نکلتا ہے اور اظہار کرتا ہے کہ میں ہوں. حالانکہ اگر زمین کو ہم ناخن سے کریدنا چاہیں تو ناخن زخمی ہو جائے گا، لیکن اتنا ناخن، نوکیلا ناخن، طاقتور ناخن زمین کریدنے سے زخمی ہوتا ہے. لیکن جسے حبہ کہتے ہیں، جسے دانا کہتے ہیں، جسے بیج کہتے ہیں، وہ کمزور ہونے کے باوجود بھی زمین کو پھاڑ کے نکلتا ہے. اندازہ فرمائیں اس کا مطلب دانے میں طاقت کتنی ہوتی ہے. تو پتا چلا کہ جب حبہ کی طاقت کا یہ عالم ہے تو پھر حب کی طاقت کا عالم کیا ہوگا. اسی لیے سب سے طاقتور چیز دنیا میں حب ہے. اور حب کسے کہتے ہیں؟ محبت کو. محبت حب سے محبت بنی ہے. لیکن جب محبت کسی کو کسی سے ہوتی ہے تو وہ محبت کی منزل میں آ کر یہ کرتا ہے کہ وہ اپنا سب کچھ محبوب پہ قربان کر دیتا ہے، اپنی ہر خوشی کو محبوب پہ قربان کر دیتا ہے، اپنے ہر غم کو وہ کڑوا گھونٹ کو پیتا رہتا ہے. محبت کے اندر اس کی بس تمنا رہتی ہے کہ یار راضی رہے، محبوب راضی رہے. اللہ اکبر. لیکن محبت کے اندر بات یہ بھی رہتی ہے کہ اس کو اپنا بھی خیال رہتا ہے اور اس کو محبوب کا بھی خیال رہتا ہے، اور یہ محبت کا انداز رہتا ہے. لیکن اللہ اکبر، جب یہ محبت اور عروج پاتی ہے، قرآن اس کی طرف اشارہ کرتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ. حب نہیں کہا، اشد حبا للہ. جب یہ محبت شدت اختیار کر جاتی ہے تو اس شدت کو پھر عشق کہتے ہیں. اور جب انسان عشق کرتا ہے تو عشق میں پھر اس کو اپنا خیال نہیں رہتا، اس کو صرف محبوب کا خیال رہتا
رہتا ہے اسے محبوب ہی محبوب کا خیال رہتا ہے. اللہ اکبر. اس کی مثال یوں سمجھے, اللہ اکبر, جب میرے آقا معراج پر تشریف لے جا رہے تھے تو اس وقت آقا نے سدرہ پر حضرت جبریل سے کہا کہ جبریل یہاں تک ساتھ آئے, اب آگے ساتھ چلو. تو چونکہ وہ فرشتہ تھے, فرشتہ محبت کر سکتا ہے, عشق نہیں کر سکتا, اس لیے کہ عشق کے لیے دل کی ضرورت ہوتی ہے, عشق کے لیے قلب کی ضرورت ہوتی ہے, اور یہ قلب اللہ نے صرف حضرت انسان کو عطا کیا ہے. انسان کے سوا کسی مخلوق کو یہ دل نہیں دیا گیا جو عشق والا دل ہے. یوں تو مرغے کے سینے میں بھی گوشتوں کا لوتھڑا لٹکتا ہے, مگر وہ قلب نہیں ہے جس کو واقعی قلب اور دل کہتے ہیں, وہ تو کہنے کو مجازن دل ہے. اللہ اکبر. میرے امام اس فلسفے کو یوں کھولتے ہیں, دل ہے وہ دل, دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا, سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا, آہ وہ آہ کہ ناکام تمنا ہی رہی, ہائے وہ دل جو تیرے در سے پرارمان گیا. اور نتیجہ نکال کے کہتے ہیں انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. حضرت جبریل امین فرشتوں کے سردار, حضرت جبریل امین فرشتوں کے سردار ہیں, لیکن بہرحال وہ فرشتہ ہے, ملک ہے. مگر اللہ اکبر, آپ نے جب فرمایا کہ چلو, تو جبریل امین نے چونکہ حضور سے محبت کی تھی, حالانکہ وہ فرشتوں کے سردار ہیں, رسول ملائکہ سے ہیں, کوئی عام بشر ان کے قدموں تک نہیں پہنچ سکتا. اللہ اکبر. مگر محبت تھی تو آپ نے کیا کہا, حضور میں اگر آگے بڑھوں گا تو جل تجلی باری سے میں جل جاؤں گا, اس لیے میں آگے نہیں بڑھ سکتا. نہیں کہہ دیا حضور کو, کیونکہ محبت تھی, اپنا بھی خیال تھا اور اپنے محبوب کا بھی خیال تھا. عارف رومی علامہ جلال الدین رومی فرماتے ہیں اگر ان کی جگہ صدیق و بلال ہوتے, مولانا روم فرماتے ہیں اگر جبریل کی جگہ, حالانکہ صدیق و بلال جبریل کے برابر نہیں, ان سے افضل ہونا تو دور کی بات, برابر بھی نہیں, لیکن بات یہاں صرف قلب اور عشق کی چل رہی ہے. اللہ اکبر. یہ حضرت انسان کا خاصہ ہے عشق, عشق حضرت انسان کا خاصہ ہے. عارف رومی کہتے ہیں جبریل نے نہ کہہ دیا, مگر ان کی جگہ صدیق و بلال ہوتے تو جل جانا گوارا کرتے, محبوب کو نہ کہنا گوارا نہیں. بے قدر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, عقل ہے محو تماشائے لبے باں, جل جانا گوارا. لیکن اس لیے کہ جب عشق ہوتا ہے تو خود کا خیال ہی ختم ہو جاتا ہے, صرف یار کا خیال رہتا ہے. اب آپ مجھے بتائیں, عشق میں جل جانا گوارا ہے مگر یار کو نہ کہنا گوارا نہیں. یہ عارف رومی فلسفہ بیان, ابھی میرے بھائی جناب عبد الکریم صاحب رضوی نے فرمایا کہ میں عشق کا فلسفہ بیان کروں. حالانکہ عشق کا فلسفہ تو عاشق لوگ بیان کرتے ہیں, لیکن آپ نے عنوان دیا ہے تو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں سبق سنانے کے طور پر. اب آپ اس کو سن لیں, فلسفہ عشق کیا ہے. عشق میں یار کی ہی کئی خیال ہوتا ہے, خود کا کوئی خیال ہی نہیں ہوتا. بات سمجھ میں آتی ہے, بات سمجھ میں آتی ہے. اب آپ سے پوچھتا ہوں جل جانا گوارا ہے, توجہ, اگر سمجھ لیے اتنی سی بات تو میرا آنا کامیاب ہوگا. توجہ فرمائیں, یہ عنوان تو خانقاہی لوگوں کا ہے, لیکن آپ نے دیا ہے تو میں اس کے بعد کچھ عرض ضرور کہوں گا. غور فرمائیں, جل جانا گوارا ہے, محبوب کو نہ کہنا گوارا نہیں. اس کی بے مثال بہت ساری مثالیں, درجنوں ہزاروں مثالیں, بہت مثالیں اس کی. لیکن یہاں پر رک کر میں پوچھتا ہوں, جسے عشق ہوتا ہے وہ مرنا گوارا ہے, جلنا گوارا ہے, لیکن محبوب کو نہ کہنا گوارا نہیں ہے. آپ سے پوچھتا ہوں, ہم نے بھی تو عشق کیا ہے, ہم کہاں ہیں؟ ہم تو محبوب کو نہ کے سوا کچھ کہتے ہی نہیں. نہ 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 صرف نہ. محبوب کہتا ہے فجر میں آؤ, عمل سے نہ, داڑھی رکھو, عمل سے نہ, جھوٹ مت بولو, عمل سے نہ, بد نظری مت کرو, عمل سے نہ. کہاں حاضر؟ اندازہ فرمائیں کیا اسی کو عشق کہتے ہیں؟ عشق اتنا کمزور ہو جائے کہ انسان کو گناہ سے نہ روک سکے. جو عشق انسان کو گناہ سے نہیں بچا سکتا, وہ عشق انسان کو جہنم سے کیا بچا سکتا. عشق کے نام پر تو ہم صرف نعرہ بازی کرتے ہیں, عشق کے نام پر تو ہم صرف جملے بازی کرتے ہیں. بڑی معذرت کے ساتھ ایک جملہ کہوں, برا مت ماننا, دنیا دار تو دنیا دار, ہم دین داروں میں بھی عشق نہیں دیکھتے الا ماشاءاللہ. اس لیے کہ عشق کی جو منزل تھی وہ تو گئی,
قوت القلوب میں شیخ ابو طالب مکی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ سے عشق کا دعویٰ کرے، جو مجھ محمد سے عشق کا دعویٰ کرے اور پوری رات سوتا رہے، وہ جھوٹا ہے، جھوٹا کذاب ہے جو عشق کا دعویٰ کر کے پوری رات سوتا رہے، اس لیے کہ جس کو عشق ہوگا وہ راتوں کو سو ہی نہیں سکتا، کیونکہ محبوب کی محبت اسے جگنے پہ مجبور کرے گی۔ ارے نادان، جا کے عشق کی داستان مالداروں سے پوچھ لے، جن کو مال سے عشق ہوا ہے وہ مال کی محبت میں سو نہیں پاتے، تجھے تو آمنہ کے لال سے عشق ہوا ہے، تو کیسے سو لیتا؟ بتا تو صحیح۔ مالدار کروٹیں بدلتے ہیں، کل ریٹ کیا ہوگا، کل یہ کیا ہوگا، کل کے مارکیٹ کا حال کیا ہوگا، انہیں نہیں لیا۔ جسے مال سے عشق ہے وہ نہیں سو رہا ہے، اور جسے آمنہ کے لال سے عشق ہے وہ ایسا سو رہا ہے کہ فجر میں نہیں ہوتا۔ اذان ہنسنے کی بات نہیں ہے، پھر کہہ رہا ہوں یہ فلسفہ عشق ہے۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں عشق اتنا طاقتور ہے کہ مسلمانوں کو کچھ نہیں کرنا، صرف مسلمان عاشق بن جائے، وہی دن ہماری ترقی کا دن ہوگا، وہی دن ہماری کامیابی کا۔ عشق میں اتنی قوت ہے کہ اقبال جیسا مفکر کہنے پہ مجبور ہے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے۔ یعنی عشق کی قوت وہ ہے، اگر دولت بانٹو گے تو سب بالا ہوں گے، بلند ہوں گے، کوئی ضروری نہیں ہے۔ ایجوکیشن بہت پھیلاؤ، لیکن یہ بھی کہہ دوں ایجوکیشن سب کے پاس ہوگا پھر بھی سب بالا ہو جائے، کوئی گارنٹی نہیں۔ لیکن ایک چیز ہے عشق کی قوت، عشق کی قوت جس دن مل جائے سب بالا ہو جائیں گے۔ اور کتنے عرب والے تو عرب والے، حبشی بھی کعبے کی چھت پر نظر آئے گا، بلندیوں کا عالم یہ ہوگا۔ رومی بھی امامت کرتا نظر آئے گا، بلندیوں کا عالم یہ ہوگا۔ اور فارسی تو اہل بیت بن جائے گا، بلندی کا عالم یہ ہوگا۔ میرے آقا نے فرمایا سلمان میری اہل بیت سے ہے، یہ مرتبہ کس نے دیا؟ وہ سلمان فارسی کا عشق رسول تھا، فارسی نسل ہونے کے بعد بھی حضور کے خاندان کا حصہ بن گئے۔ قوت عشق سے ہر قصد کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر۔ عشق کی طرف آنے کی ضرورت ہے۔ اور عشق کیا ہے؟ بس یہی بات کہ صرف محبوب کا خیال ہوتا ہے عشق میں، اپنے نفع نقصان کا کوئی خیال نہیں۔ جب تک اپنا نفع نقصان تج نہیں دو گے اس وقت تک کچھ نہیں ملتا۔ میرے امام کہتے ہیں ان کے نام پاک پر سب جانو مال، ان کے نام پاک پر سب جانو مال، نج دیا سب تج دیا پھر تجھ کو کیا۔ ان کے نام پاک پر سب جانو مال۔ غور فرمائے، جب تک تج نہیں دو گے اس وقت تک کہ عشق کی عین تک نہیں پہنچ سکتے۔ سنی دعوت اسلامی کا مقصد 3 عین ہے، ایک علم کی عین، ایک عمل کی عین اور ایک عشق کی عین۔ ہم 3 عین پر محنت کریں، علم، عمل اور عشق، تاکہ یہ قوم پستی سے بلندی کی طرف جائے۔ ہمارے پاس سب ہے، عشق نہیں۔ اور یاد رکھنا عشق اگر بچے کو بھی مل جائے، بچے کو عشق اگر بچے کو بھی مل جائے تو بچہ بھی بچہ نہیں رہ جاتا، پھر بچہ بھی قابل رشک ہو جاتا ہے۔ میں اپنی گفتگو سمیٹنے سے پہلے لیکن صرف اتنا عرض کروں، آج شراب نشہ ہماری قوم میں، زنا کی لعنت ہماری قوم میں، عورتوں پر پاپ کی نظریں ڈالنا ہماری قوم بہت سے جرائم میں مبتلا ہے۔ وجہ حضور سے وہ عشق نہیں کیا جو کرنا تھا، اس لیے کہ جب عشق ہوتا ہے تو آدمی کی توجہ بیوی کی طرف نہیں رہ جاتی۔ اگر آپ کی توجہ میری طرف ہے تو میں بہت گہری بات کروں، انسان کی توجہ بیوی کی طرف نہیں رہ جاتی۔ کیسے؟ کچھ لوگ ہیں جن کو دین کے معاملے میں بڑی باتیں کرنے کا بڑا شوق ہے، مگر ان کی اوقات کچھ نہیں، اس لیے کچھ بھی بکتے رہتے ہیں۔ حالانکہ دین کی سمجھ اللہ صرف انہی کو عطا کرتا ہے جن کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کر لیتا۔ دین سمجھنے کے لیے وہ نصیب چاہیے کہ اللہ نے تمہارے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا، تب دین کا فلسفہ سمجھ میں آئے گا، دین کی بنیادیں سمجھ میں آئے گی، دین کے راز سمجھ میں آئیں گے، دین کے اسرار سمجھ میں آئیں گے۔ عشق جب ہو جائے عورت کی طرف بھی توجہ نہیں رہتی۔ کب وہ کیسے؟ میں نے کہا مشہور واقعہ ہے جس پہ بڑا واہویلا کرتے، اہل بدعت بھی بڑا واہویلا کرتے، کہ صابر پاک جب ان کا نکاح ہوا تو ان کے نکاح کے موقع پر جب دلہن کو حجرہ عروسی کے اندر لایا گیا تو آپ نے نظر اٹھا کے دیکھا دلہن جل گئی، اس کا انتقال ہوا۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے اچھا ہوا کہ فلمی دنیا کے لوگوں کی توجہ اس کرامت کی طرف نہیں ہے، ورنہ وہ اس پر بھی جو ہے وہ 2-4 کتا گولیاں کھاتے ہیں۔ ہاں
یہ دیکھو جب مولوی جو ہے وہ یہ سن کر کے بے چین ہو جاتا ہے. جب بھی میں مولوی کہتا ہوں تو میری مراد علماء اہل سنت نہیں ہوتی, اس لیے کہ ہم علماء کو پھر بہت عزت سے یاد کرتے ہیں کیونکہ ہمارا مسلک عزت ہے. تو جب ہر بات کی سمجھ مولوی کو نہیں آتی تو ان نچنیوں کو کیا سمجھ آئی؟ نچنیے نکلے قرآن کی آیت سمجھانے کے لیے. اندازہ فرمائے, میں کہتا ہوں اوقات میں رہو, آپ کا کام ناچنا ہے اتنی اوقات میں, اس لیے کہ جب ہر مولوی بھی قرآن نہیں سمجھا سکتا. ہمارے مفسرین نے لکھا ہے کہ قرآن کی تفسیر کے لیے کم سے کم عالم کو 54 علوم پر مہارت ہونا ضروری ہے. 54 علوم کی معلومات نہیں, اس میں مہارت ہونا ضروری ہے. یہ علم تفسیر کے بارے میں یہ بتایا گیا, اس لیے کہ قرآن ایک ہی لفظ کو کئی معنی میں استعمال کرتا ہے اور پھر عبارت کے اعتبار سے الگ الگ معنی. صرف لفظ تقویٰ کو لے لیں, تقویٰ کا ایک معنی ڈرنا, تقویٰ کا ایک معنی پرہیز کرنا, تقویٰ کا ایک معنی جو ہے وہ بچنا. اسی طریقے سے مختلف معنوں میں تقوی کو استعمال کیا گیا. اب یہ بیچارے نچنگے کیا جانے جو کھڑے ہو کر کے استنجا کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہم دین پہ اعتراض کریں گے. اوقات دیکھو اپنی. ارے جب بڑے بڑے عرب کے فصحاء وہاں پر ایسے جامد و ساکت ہے, کیسے قرآن کی آیت نہیں کلام مصطفیٰ سن کر, ایک ہے کلام خدا اور ایک ہے کلام مصطفیٰ. حضور کی زبان سے جب ان کا کلام نکلا تو پتہ ہے عرب کے وہ لوگ جو ایک ایک مجلس میں 200 اشعار فی البدی پڑھ دیتے تھے, ان کی حالت کیا ہوئی؟ میرے امام کہتے ہیں فصحاء عرب کے بڑے بڑے, جوہلا نہیں فصحاء. اس لیے کہ جاہلوں کو چپ کرنا الگ ہے اور فصحاء جمع ہے فصیح کی. بمبئی میں بات کرو اس لیے تھوڑا نیچے اتر کر کے کرنا پڑے گا. اگر لکھنؤ اور دلی میں کرتا تو شاید اتنی محنت نہیں کرنی پڑتی, لیکن مجھے پتا ہے کہ لکھنؤ ہو, دلی ہو, ممبئی ہو, مگر عشق والا دل جہاں ہوتا ہے وہاں بات آسانی سے سمجھ میں آتی ہے. ہاں ممبئی والے بھی کچھ پوچھے نہیں ہیں, عروس البلاد میں رہتے ہیں ماشاءاللہ, لیکن توجہ آپ کی ہے. غور فرمائے, فصحاء عرب کے بڑے بڑے, چھوٹے چھوٹے نہیں, عرب کے بڑے بڑے فصیح زبان دان جو 200 اشعار فی البدی کہتے تھے. یا رسول اللہ وہ آپ کا کلام سن کر کے ان کی اوقات کیا ہے؟ تیرے آگے یوں دبے نچے, اور ان کو جب دیکھنے والا دیکھتا ہے تو ایسا لگتا ہے کوئی جانے منہ میں زبان نہیں, ایسا لگتا ہے کہ ان کے منہ میں زبان نہیں ہے, بلکہ پھر فوراً اس کی تردید کر کے کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں, ایسا نہیں لگتا کہ منہ میں زبان نہیں, بلکہ جسم میں جان نہیں. آپ کا کلام جب کوئی سنتا ہے عرب کا بڑے سے بڑا فصیح تو اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے جیسے کہ اس کے منہ میں زبان نہیں ہو, نہیں بلکہ ایسا لگتا ہے جیسے اس کے جسم میں جان ہی نہیں ہو. توجہ میری طرف, بتاؤں کیا کیفیت ہوتی ہے جب کوئی بات کرتا ہے نا, بڑی بات. یہاں بڑے بڑے خطبہ موجود ہیں ماشاءاللہ. ابھی ہماری جماعت کے ابھرتے ہوئے خطیب حضرت علامہ انصار صاحب موجود ہیں, مولانا اصغر صاحب اور بھی علماء ہمارے خطبہ موجود ہیں. جب کوئی اچھی بات کرتا ہے نا تو پبلک ہو جاتی ہے بالکل جامد و ساکت, جم جاتے ہیں لوگ. لیکن اس کے بعد بھی ان کو بات سمجھ میں آ رہی ہے. ہمیں پتا چلتا ہے کسی کی آنکھ ایسے بڑی ہو جاتی ہے, ایسے بڑی ہو جاتی ہے, کوئی ایسے ایسے کرتا ہے. کبھی دیکھا ایسے کوئی ہاتھ سے بھی اشارہ کرتا ہے, ہاں سمجھ میں آ رہی ہے نا. کوئی سبحان اللہ بول کے بتاتا ہے کہ سمجھ میں آ رہی ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ بلکہ زبان سے نہیں کچھ بولے, آنکھ سے اشارہ کرے, سر ہلائے, ہاتھ سے اشارہ کرے تو ایسا لگتا ہے بات تو اس کے سمجھ میں آ رہی ہے, لیکن بات اتنی بھاری کہنے والے نے کہہ دیا کہ اس کی زبان کام نہیں کر رہی. ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس کے منہ میں زبان نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک منزل ہے, لیکن ایک منزل بات پر ایسی آتی ہے کہ نہ آنکھ کام کرتی ہے, نہ سر کام کرتا ہے, نہ ہاتھ ہلتا ہے, کچھ نہیں ہوتا. انسان ایسی ہو جاتا ہے بات سن کر کے, ایسا لگتا ہے کہ جیسے کلام سن کر کے اس کے جسم سے روح نکل گئی. بات سن گئی. اب حضور علیہ السلام جب کلام کرتے تھے تو عرب کے فصحاء کی حالت یہ ہوتی تھی کہ وہ آنکھ ہلانا بھی بھول جاتے تھے, وہ سر ہلانا بھی بھول جاتے تھے, وہ ہاتھ کا اشارہ کرنا بھی بھول جاتے تھے. ان کی کیفیت ہوتی تھی دیکھنے والے کو لگتا تھا کہ یہ مر چکا, کلام مصطفیٰ سن کے مر چکا. فصحاء عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں دبے لچے, کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. ارے جب نبی کے کلام کا یہ عالم ہے تو خدا کے کلام کا عالم کیا ہے؟ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. میں نثار